موجود ہوں سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر ساج آج ہمارے ساتھ پھر ایک مرتبہ موجود ہے. سر تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. بہت ساری چیزیں ہیں, کل ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہوئی, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن آغاز کریں گے ٹرمپ نے یہ جو سب کچھ واپس شروع ہو گیا ہے, کلاشز کا آغاز ہوا ہے, پاکستان کو دھوکہ نہیں دے دیا؟ آپ کو نہیں لگتا یہ ایک جوہری ملک کو, ایک جوہری طاقت کو دھوکہ دے دیا ہے ٹرمپ نے دوبارہ سب شروع کر کے؟ دیکھیں ہمارا رول جو ہے وہ اتنا ہی ہے ہمارے حکمرانوں کا کہ وہ ایک پیغام رسانی کا ہے, اور یہ دھوکہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا, یہ شامل ہوں گے اس معاملے میں, اور ان کو پتہ ہوگا کہ اصل گیم کیا ہے. معاملہ یہی ہے کہ ایران کو کنٹرول کرنا تھا کسی بھی طریقے سے, اور ایران کنٹرول نہیں ہو رہا, اس کو ڈرا کے دھمکا کے مختلف طریقے جو حربے ہوتے ہیں سفارت کاری کے ذریعے دبایا جائے, تو وہ نہیں ہو رہا تھا. 3-4 ایونٹ ہوئے ہیں اصل میں. یہ جو کل جھڑپ ہوئی ہے اور اس میں ایک چائنا کے جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, اور چینی عملہ بھی جو ہے وہ بھی مسنگ ہے, اور اس طریقے سے پاکستان کا جہاز ایک اور جہاز پہ نشانہ بنایا گیا, اس میں پاکستان کا عملہ جو ہے وہ بھی اس وقت یرغمال ہے اور ان کی حراست میں ہے. اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, ایک طرف تو یہ مذاکرات اور مفاہمت اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, دوسری طرف یہ اپنا پیرالل اپنا جنگی تیاریاں بھی ان کی بھرپور ہیں, اور از خود یہ جو بحری ناکہ بندی ہے یہ بھی ایک جنگ کا ٹور ہے, اور اس کو بھی آپ جنگ بندی نہیں کہہ سکتے بلکہ انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے. اور ناکہ بندی اگر آپ کر لیں اور کسی کے آپ ان کی آمد و رفت کو روک لیں تو اس کا مطلب بڑا واضح ہوتا ہے. تو اس لیے کل ایک ایکٹیویٹی ہوئی اور وہ سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی تھی. بحرین, قطر, سعودی عرب, یو اے ای, ان کی مرضی اور منشا سے امریکہ نے سلامتی کونسل میں اس کا بنیادی مقصد تھا کہ آپ نے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ختم ہو اور اس کو انٹرنیشنل گزرگاہ کے طور پہ لیا جائے, اور جو ٹول لینا چاہ رہا ہے, محصولات لینا چاہ رہا ہے ایران, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو امریکہ کو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پہلی جنگ ہے میرا خیال ہے کہ جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اسٹیمپ نہیں لگی ہوئی. تو پہلے بھی اٹیمپٹ کر چکے ہیں, اب پھر انہوں نے کی, اور وہ روس نے کل ویٹو کر دی. اور جب وہاں سے روس نے ویٹو کیا تو اس کے بعد پھر یہ حملہ کیا گیا ایک جزیرے پہ اور بندرگاہ بندر عباس پہ. تو بنیادی طور پہ یہ دونوں طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے, اور اس وزٹ میں چائنا کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ ایجنڈا جو ہے اس میں آبنہ ہرمز ہے اور ایران جنگ ہے. یہ دو باتیں ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گی, اور ظاہر ہے جب چائنا کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کا معاملہ اوپر چلا جائے گا ٹاپ پہ, اور امریکہ جو صدر ٹرمپ اپنا ایجنڈا لے کر جا رہے ہیں وہ انڈر پریشر رہیں گے اور اسی کے تابع ساری بات کی جائے گی. تو اس لیے صدر ٹرمپ کی یہ بھی کوشش ہے اور امریکی انتظامیہ کی بھی یہ کوشش ہے کہ اس سے پہلے ایران کو ذرا توڑا جا سکے, اور اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں قابو آ جاتا ہے, اس سے پہلے کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر ہم چائنا کے ساتھ بھی ہم ذرا بات کر سکیں گے بغیر کسی دباؤ کے. اسی لیے امریکی وزیر خارجہ نے مارکو روبیو نے کہا کہ ہم ایران کی طرف سے انتظار کر رہے ہیں کہ پیغام کا کہ ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. تو ایران کو بھی پتہ ہے, اور ظاہر ہے وہ ایران, راشیا, چائنا سب مل کر اس وقت کوآرڈینیٹڈ ایک کام کر رہے ہیں. تو ان کو بھی معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ کی کیا ترجیحات ہیں اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. تو وہ لنگر آن کرتے کرتے وہ 14 مئی تک کھینچ کے لے جا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ 14 مئی سے پہلے یا صدر ٹرمپ کے دورہ چائنا سے پہلے کوئی ان کا ایگریمنٹ یا ایم او یو سائن ہو سکتا ہے. یہ اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. سر سی آئی اے کی بڑی خوفناک رپورٹس بھی ہیں جو obviously سی آئی اے پیش کر رہا ہے, امریکہ ٹرمپ کے سامنے رکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ مشکل سے نکلتے وقت پاکستان کا نام لے لیتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپریشن فریڈم بھی اس لیے ختم کیا کہ پاکستان کی ریکویسٹ تھی. تو اصل میں کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے, ایک ہیلپنگ ورب ہوتا ہے, تو وہ ہیلپنگ ورب کے طور پہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں.
اور جب بھی یہ جو سی آئی اے کی رپورٹ کہی ہے وہ بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ سی آئی اے نے جو رپورٹ دی ہے وہ ہے کہ ان کے 75% معاملات جو ہیں وہ ان کی دفاعی صلاحیت وہ برقرار ہے، اور 70 سے 75% ان کے میزائل محفوظ ہیں، صرف 25% استعمال ہوا ہے۔ اور اگر یورینیم جو ہے وہ انرچ کرنے کا معاہدہ ہو بھی جاتا ہے کہ نہیں کیا جائے گا 12 سے 15 سال تک، تو میزائل ٹیکنالوجی تو وہیں کی وہیں رہے گی، اور میزائل جو ہے وہ ساری لڑائی انہوں نے میزائل سے لڑی، یورینیم سے تو نہیں لڑی، اور نہ ہی جوہری ہتھیاروں سے لڑی ہے۔ تو ایران نے جو لڑائی لڑی ہے وہ کوئی جوہری ہتھیار تو استعمال کیے نہیں، ان کے پاس جو اویلیبل میزائل ٹیکنالوجی تھی اسی کے مطابق انہوں نے لڑائی لڑی ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو جہاں آپ نے کہا پاکستان کے حکمرانوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں، اس ساری کا۔ اس لیے ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایران یا چائنا بھی، ایون یہاں تک کہ چائنا بھی مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے، اور ہم چونکہ اس وقت بہت زیادہ قریب جا چکے ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں واشنگٹن کے، صدر ٹرمپ کے، اور اگر صدر ٹرمپ آپ کے فیلڈ مارشل کی اور پرائم منسٹر کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چائنا کو بھی 1000 بار سوچنا پڑے گا، رشیا کو بھی سوچنا پڑے گا، ایران کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ ماجرا کیا۔ پھر یہ ہے کہ کل سے اب تک تہران انتظار کر رہا ہے کہ پاکستان مذمت کرے گا یہ جو رات جھڑپیں ہوئی ہیں اور جو حملہ کیا گیا ہے، لیکن اسلام آباد کی طرف سے ایسا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی۔ پھر یہ کہ اسحاق ڈار صاحب تو خود سنگاپور حکومت سے رابطے میں ہیں کہ ہمارے بندے واپس کر دیں جو یرغمال بنائے ہوئے ہیں اور جو ہوسٹیج ہیں، تو اس لیے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اصل پلیئر جو ہے اس لڑائی کے، جس کو کہتے ہیں ہم پلہ، تو وہ ہے چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، ایران ہے، اور ہم تو اس وقت امریکہ کے ہی کیمپ میں ہیں۔ سر ایکچولی ایران انتظار کر رہا ہے مذمت کا، جو آپ نے بات کی، ایکچولی میں وہاں کے کیمپس میں دیکھا جا رہا ہے اس کو اس نظر سے؟ جی بالکل دیکھا جا رہا ہے، 100% دیکھا جا رہا ہے، اور چونکہ اس وقت چائنا مذمت کر چکا ہے اور رشیا مذمت کر چکا ہے اس ساری ایکٹیویٹی کو، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یورپ جو ہے ابھی تک وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس لڑائی میں شامل نہیں ہونا چاہتا، ورنہ تو سلامتی کونسل میں اب تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا، اقوام متحدہ میں ہو چکا ہوتا۔ تو جب سلامتی کونسل کے 4 مستقل 5 ارکان میں سے 4 ایک طرف ہیں اور صرف ایک امریکہ جو ہے وہ اس میں الگ ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بیلنس آف پاور کیا ہے۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ سارے کے سارے جو انڈے ہیں وہ انہوں نے وہ جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹوکری میں ڈال دیے ہیں، اور اس کی وجہ ہماری داخلی سیاست ہے، اور داخلی سیاست میں چونکہ یہ بہت کمزور حکمران ہیں، ان کی آئینی قانونی جمہوری حیثیت کوئی نہیں ہے، اور الیکشن چوری کے ان پہ الزامات ہیں۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ موجود ہے، کامن ویلتھ کنٹریز کی رپورٹ موجود ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ موجود ہے، کل بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو آئی ہے ڈیمانڈ آئی ہے، اور 1 سال مکمل ہو گیا ہے 9 مئی کے سزائے یافتگان کو، تو ایمنسٹی نے بہت سخت سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ہوئی ہیں یہ قلعدم قرار دی جائیں، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کو کہا گیا ہے، یا افریدی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جسٹس کو، کہ یہ سارے کا سارا ایک غیر آئینی غیر قانونی عمل ہے، سیولینز کا ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، اور جو جینون سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو ایک یہ سو کالڈ آئینی بینچ نے قلعدم کیا، اور پھر 45 دن کے اندر اندر ہونی تھی رائٹ آف اپیل دینا تھا ان کو، اور وہ نہیں دیا جا رہا۔ تو ایمنسٹی کی سختین سٹیٹمنٹ کل آئی ہے۔ اسی طریقے سے جو لاسٹلی جنیوا میں ہیئرنگ ہوئی تھی، جس میں پاکستان خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے بیرسٹر عقیل کو بھیجا گیا تھا کہ وہ جا کے اپنی دیں سٹیٹمنٹس دیں اور اپنی پوزیشن کلیئر کریں، تو اقوام متحدہ کی جو انسداد تشدد کمیٹی ہے اور دوسری ہیومن رائٹس کو دیکھ رہی تھی، اس نے پاکستان کے موقف کو، گورنمنٹ کے موقف کو مسترد کر دیا بیرسٹر عقیل کے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو فوجی عدالتوں سے جو ہے معاملہ ہے اس کو آپ ختم کریں، فوجی عدالتوں سے سیولین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ہے تو پھر سیولین عدالتوں میں فوجیوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے جو سیولین کے ساتھ تنازعات میں آتے ہیں۔ تو ادھر سے وہ پریشر ہے، تو ان کے خلاف
मटेरियल तो बेशुमार मौजूद है, हर फोरम पे, इंटरनेशनल हर फोरम पे इनके खिलाफ एक ना एक चार्जशीट मौजूद है। तो ये तो पहले से ही अंडर प्रेशर है और इन्होंने और क्या करना है, ये तो सिर्फ अपनी इसी अखलाकी, कानूनी और आईनी कमजोरियों की वजह से ये वाशिंगटन के मरहून मिन्नत है। सर क्योंकि अब बात आई गई है मुल्की सियासत की जानिब, तो एक खबर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, कौमी हुकूमत की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सितंबर तक का लीडरशिप को वक्त दिया गया है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज और धोखा नहीं होगा अगर इस बात को बाय करके तहरीक इंसाफ चुप है और इमरान खान के हवाले से बात नहीं कर रही? तो इस पूरे सिनारियो पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि नून लीग के साथ या शरीफ खानदान के साथ किसी भी फौजी हुक्मरान का चलना मुश्किल तरीन काम है, और ख़ास तौर पे क्योंकि नवाज शरीफ और मरीम साहिबा जो हैं वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो हमारा मुलाजिम है, और इसी तरीके से अगर फौजी सरबराह है तो वो हमारा मुलाजिम है, हमने लगा दिया लिहाजा वो हमें हमारी ताबेदारी करे। तो जो शरीफ खानदान का किसी भी आर्मी चीफ के साथ चलने का जो एक फितरी पीरियड है वो पूरा हो चुका है, और 2 साल से ज़्यादा ये किसी भी आर्मी चीफ के साथ नहीं चल सके। ये जनरल बाजवा को ले लें, ताज़ा बात करनी है तो जनरल बाजवा को ले लें, और उससे पहले जनरल राहील शरीफ 2 साल बाद उनके साथ भी मामलात इनके ख़राब हो गए थे और तीसरा साल मुश्किल से गुजरा था। उससे पहले आर्मी चीफ आप ले लें, जनरल जंजुआ के साथ भी इनका यही हुआ था, जनरल काकड़ के साथ भी इनका यही हुआ था। 2 साल है इनका मैक्सिमम पीरियड, और वो 2 साल ये आसिम मुनीर साहब का तो फिर खुशकिस्मत हैं कि इन्होंने 3 साल पूरे कर लिए, क्योंकि इन्होंने इतनी डिमांड्स उनकी पूरी कर दी कि वो आपे से बाहर हो गए। अब वो मजीद उनकी डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स अगर आप पूरी करते हैं तो ये जो रही सही कसर है फौज की वो भी फना हो जाएगी, और वो बिल्कुल वो पुलिस से भी नीचे का कोई दर्जा मिलेगा। तो ये तो तयशुदा है। अब वो कहते हैं कि आप मरीम साहबा को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, कभी वो कहते हैं मुझे सदर बनाएं, और जरदारी साहब को भी फारिग करें, पीपल्स पार्टी को भी फारिग करें, सिर्फ हम और आप खेल लेंगे। तो इस तरह की हरकतें जो हैं वो कर रहे हैं। कभी कहते हैं आप सदर बन जाएं और जरदारी साहब को फारिग करें। तो फिर ये है कि आगे से आगे इनकी जो हैं ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। फिर जनरल बाजवा को उन्होंने कहा जी आप उनको भी आप सज़ा दें, आप जिन जजों ने मुझे सज़ा सुनाई थी उन जजों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। तो ये ऐसे काम कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ हों, मरीम साहिबा, फिर मरीम साहिबा को वज़ीर आज़म बना दें, ये भी अगली काम है कि जल्दी जल्दी बना दें, ज़्यादा देर ना करें। तो इनके मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जनरल आसिम मुनीर साहब भी वो बहुत ज़्यादा कोई इनके साथ चल सकेंगे। शहबाज शरीफ के साथ वो चल रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ और मरीम साहिबा के साथ उनका बहुत ज़्यादा आगे तवील दौरानी है कि कोई इनिंग्स खेलना मुझे नज़र नहीं आ रहा।